معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ علی احسان عظیم۔ اور ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ذکر فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، یعنی آپ پر سلسلہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ یہ مسلمانوں کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے بارے میں جاننا اور اس پر ایمان رکھنا ہر ایک کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اگر اس عقیدے میں رائے کے دانے کے برابر اگر یہ بھی کہے کہ خشخش کا دانہ رائے سے بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، اس دانے کے برابر بھی تذبذب ہو جائے، شک اور شبہ آ جائے اس عقیدے کے بارے میں، تو انسان کا ایمان نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان نہیں رکھتا، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ خشخش کے دانے کے برابر بھی ختم نبوت میں شک پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرما دیا کہ ہم نے خاتم النبیین بنا کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور ہم حدیث مبارکہ کی کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہے جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ احادیث کریمہ نہ ہو جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے، اس پر ایمان رکھنا، اس پر عقیدہ رکھنا ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے ایسے فتنے جنم لے رہے ہیں جس میں بطور خاص آپ جس کو جانتے ہوں گے قادیانیت کا فتنہ ہے۔ یہ پچھلے 120 سالوں سے زائد کام کر رہا ہے، جس پر حضرت شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان نے بہت کام کیا۔ آپ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کتابیں لکھی، جن میں قابل ذکر افادۃ الافہام ہے، انوار الحق ہے، پھر افادۃ الافہام کے ابتدائی حصے میں مفاتیح العالم میں آپ نے اس کی عبارتوں کا ذکر کیا، جس کے اندر اس نے دجل سے کام لیا، مکر و فریب سے کام لیا، قرآن مجید کی آیتوں کی غلط معنی اور تفسیر کی، حدیث مبارکہ کی غلط تشریح کی، اس کے ایک ایک حرف کا جواب حضرت شیخ الاسلام نے اپنی کتابوں میں دیا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ پچھلے سالوں میں ایک فتنہ شکیل بن حنیف کے نام سے حیدرآباد میں اور اس کے دیگر علاقوں میں، غالباً یہ ناندیڑ سے یہ فتنہ اٹھا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے۔ اسی کے علاوہ ایک اور فتنہ ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے پڑوسی ملک پاکستان سے پہنچ رہا ہے، وہ ہے گوہر شاہی فتنہ۔ یہ ان لوگوں کے پاس جو عقائد ہیں، وہ لوگ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن وہ مسلمانوں کو اپنے ٹیم میں شامل کرنے کے لیے، اپنے گروپ میں لانے کے لیے، اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے وہ یہ سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، لیکن ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں کچھ ایسے اشخاص کو پیدا کیا ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ بن کر آئے ہیں، یعنی جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک اللہ تعالیٰ پیغام پہنچایا کرتا تھا، ویسے ہی خوبیاں، ویسے ہی کمالات کا ان لوگوں کو اللہ نے مظہر بنایا ہے۔ اس طرح کے عقیدے وہ لوگ رکھتے ہیں۔
یہ پہلے تو سامنے کھل کر نہیں آتے، پہلے آپ کو دین کی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ یہ گوہر شاہی فتنہ تو اتنا خطرناک فتنہ ہے، وہ تصوف کے نام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی، محبت کی باتیں کر کر کے لوگوں کو اپنے قریب لاتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے وہ ارادوں کو وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، جس کا ثبوت آپ اگر سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں گے تو ان فتنوں کے بارے میں بہت سارے علماء کرام نے کام کیا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج کا ہمارا یہ مقصد ہے بتلانے کا کہ ہم ان فتنوں کے بارے میں جانیں اور مسلمانوں کو کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کو ہم سن لے، سمجھ لے، تاکہ ہمارے سامنے کبھی ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو فوری طور پر ہمیں یاد ہو کہ اسلام اس بارے میں یہ کہتا ہے، قرآن کا یہ حکم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں یہ ذکر فرمایا ہے۔ تو قرآن کا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جو حکم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تمہارے باپ نہیں ہے، مردوں کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں تھیں، 4 بیٹیاں آپ کی تھیں اور 3 بیٹے آپ کے تھے۔ بعض علماء کرام نے اس پر کلام کیا کہ 2 بیٹے آپ کے تھے، بعض نے 4 کا قول بھی ذکر کیا، لیکن صحیح قول جو زیادہ تر علماء کرام نے ذکر کیا وہ 3 اور 2 کا آتا ہے، 3 زیادہ مشہور ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 فرزندان تھے، تینوں بھی بچپن ہی میں آپ کے وصال پا گئے۔ تو یہاں پر علماء کرام نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ عمر کیوں نہیں دی، کیونکہ اگر یہ زیادہ عمر کو پا جاتے تو یہ نبی پاک اور ان کو نبوت نہ ملتی تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر ایک نقص ہوتا، کیونکہ پچھلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت دی اس کے بعد وہ نبوت کا سلسلہ ان کی اولادوں میں بھی چلا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بڑی ہوتی اور ان کو نبوت نہ ملتی تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی ہو جاتی، کیونکہ جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں ان کی اولادیں نبی بنی، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمام انبیاء کے سردار ہے، جو تماموں کے امام ہے، جن پر ایمان لانا انبیاء پر بھی فرض تھا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نبوت سے محروم رہی۔ تو یہ ایک قسم کا نقص ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو بڑھا نہیں کیا۔ اسی طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر اللہ چاہتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد ہی نہ ہوتی، اللہ بیٹے ہی نہ دیتا، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے اور جلدی بلا لیے۔ اس کے پیچھے علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ اولاد دینا اس لیے ہے کہ کوئی آگے چل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر انگلی نہ اٹھائے اور یہ نہ کہے کہ ان کے اندر مردوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہ تھی، یا یہ طعنہ نہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے، نرینہ اولاد سے محروم رکھا، ان کو بیٹے نہیں دیے، صرف بیٹیاں دی، اس طرح کا کوئی کلام نہ کر سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد عطا فرمائی، بچے عطا فرمائے، لیکن وہ بچے اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ وہ مرد کہلا سکے، کیونکہ مرد بچہ جب کہلاتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو بلوغیت سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اور طعنہ دینے والوں کی طعنہ زنی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام جو احوال مقدسہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا کہ کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے۔ اب اس خاتم النبیین کے بارے میں یہاں جو خاتم کا ذکر آیا ہے، عربی میں خاتم کہتے ہیں مہر کو، تو یہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیانی جس کو نبی مانتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، تو وہ یہ کہتا ہے کہ خاتم جو ہوتا ہے مہر کو کہتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو خاتم کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء کے لیے مہر کا کام کرتے ہیں۔ جب تک کسی نبی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہ پڑے اس کو اللہ تعالیٰ نبی نہیں بناتا۔ یہ اس طرح کی وہ تعویلات کر کے کہتا ہے کہ یہ تو خاتم ہے، مہر مارنے والے ہیں۔ تو یہاں علماء کرام نے بتلایا کہ خاتم سے مراد، ہم تو آخری نبی کا معنی لیتے ہیں، اگر کوئی مہر کا بھی معنی لے تو مہر جو ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں پچھلے زمانے کے ادوار کو اٹھا کر پڑھے تو وہ لوگ جو خطوط لکھا کرتے تھے ان کے پاس جو انگوٹھی ہوتی ہے، انگوٹھی کا اصل کام ہی خاتم کا ہے، مہر کا تھا۔ وہ لوگ اس پر نقش کرایا کرتے تھے، ان کا لوگو، ان کا نام، ان کی مہر وہ ہوتی تھی۔ جب وہ خط کو لکھ دیتے اور پورا اس کو سیل کر دیتے تو آخر میں اس پر موم ڈال کر اپنا مہر اس پر مار دیتے، تاکہ یہ خط راستے میں نہ کھلے
اگر کھلے بھی تو پھر پہچانا جائے. اور آج بھی آپ گورنمنٹ کے جو آفیشیل کام جو ہوتے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں تو گورنمنٹ کے جو آفیشیل پیپر جو ٹرانسفر ہوتے ہیں یا جو بھی بکسے وغیرہ ان کے ٹرانسفر ہوتے ہیں تو وہ ان کو پورا سیل کرنے کے بعد اس پر موم ڈال کر ان کی مہر لگائی جاتی ہے تاکہ یہ کوئی راستے میں اس کو نہ کھولے, اگر کھولے بھی تو پکڑا جائے. یہ وہ جو ہوتا ہے. تو یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہر جو خاتم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا, اگر اس سے کوئی آخری نبی مراد نہ بھی لے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسی مہر ہے کہ جس کو مار دینے کے بعد کام تمام ہو گیا. اب وہ فائل کھلنے والی نہیں ہے. نبوت و رسالت کی فائل کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مکمل کر دیا اور اس پر خاتم کی مہر لگا دی. یہ علماء کرام نے اس سے تعویل کی ہے. لیکن ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث شریفہ کی طرف بڑھتے ہیں. چنانچہ بخاری شریف کی صحیح حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے ایک شاندار عمارت تیار کی اور بڑا بہترین اس کو تیار کیا, لیکن اس کے بیچ میں ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا. اب لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں اور اس کا ارد گرد چکر لگاتے ہیں, چاروں طرف سے اس کا معائنہ کرتے ہیں اور اس کی خوب تعریف کرتے ہیں, لیکن اس بات پر تعجب بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک وہ میں آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ جو گھر ہے جس کی مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی, یہ انبیاء کرام ہے. یہ سارے نبی ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں, لیکن جو آخری اینٹ کا کام کرنا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں, وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ, اور میں آخری نبی ہوں. قرآن میں خاتم کا ذکر آیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث میں خاتم النبیین کا ذکر ہے کہ میں آخری نبی ہوں. اسی طرح اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ جامع ترمذی شریف میں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے رسالت و نبوت کو بالیقین منقطع کر دیا, یعنی بالکل ختم کر دیا. اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں فلا رسول بعدی ولا نبی, اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی آئے گا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر ثبت فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے تو نہ کوئی نبی کا سایہ آ سکتا ہے, نہ نبی کا مظہر بن کر آ سکتا ہے, نہ نبی کے کمالات کو کوئی انسان لے کر آ سکتا ہے. یہ مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ شریف کی, جس میں سنن ابن ماجہ کی کتاب میں یہ حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ, یاد رکھو کہ میں آخری نبی ہوں اور میری امت یعنی تم آخری امت ہو. اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ اس کے بعد کوئی امت آنے والی ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں ذکر ہے, فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, یعنی میں ساری مخلوق کی طرف, یعنی میں کسی ایک کمیونٹی کی طرف, کسی ایک قبیلے کی طرف یا کسی ایک ملک اور ایک شہر کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, میں ساری مخلوق کے لیے, ساری دنیا کے لیے, جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے ان سب کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رسالت کا سلسلہ, نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. تو اب اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے, اور جب تک قیامت نہیں آئے گی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ویسے ہی باقی رہے گی, اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں آ سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام میں یہ بھی فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یعنی فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا, اور دین اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ جس دین سے راضی ہے وہ دین اسلام کا دین ہے. اس سے ہٹ کر کوئی جائے گا تو پھر وہ نامراد ہوگا, مردود ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیادت, یعنی بنی اسرائیل کے لیے جو حاکم ہوتے تھے, جو چلانے والے ہوتے تھے امت کو,
بنی اسرائیل میں یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک نبی آتے گئے، یعنی کسی ایک نبی کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کسی اور کو نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، یا ان میں سے کسی کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور عن قریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ بہت ہوں گے۔ یعنی نبی پاک نے یہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب میری امت کو کوئی چلائے گا تو وہ میرے خلیفہ ہوں گے، اور ان کے بعد وہ تعداد چلتی چلی جائے گی۔ اسی طرح کنز العمال میں اسی حدیث سے مطابقت رکھنے والی ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں کہ میرے لیے نبوت ہے اور تمہارے لیے خلافت ہے، یعنی میں نبی بن کر آیا ہوں، اب مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اب آگے کوئی چیز چلے گی میری امت کو آگے بڑھانے کے لیے تو وہ خلافت ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ کنز العمال ہی میں ذکر کرتے ہیں کہ انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، یعنی میں نبیوں میں آخری نبی ہوں اور مسجدوں میں میری مسجد نبیوں کی آخری مسجد ہے۔ اب میری مسجد کے بعد بھی کسی نبی، کوئی مسجد میں نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی آ کر مسجد بنانے والا نہیں ہے۔ مسجدیں تو بہت بنیں گی لیکن کوئی نبی مسجد نہیں بنائے گا، کوئی نبی اب کسی مسجد کو اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اب دیکھیں آپ، جو یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو، یا شکیل بن حنیف ہو، یا گوہر شاہی جو ریاض احمد گوہر شاہی ہو، یہ جو لوگ ہیں عقیدہ ختم نبوت میں جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی قرآن مجید کے آیتوں کو، حدیث کو غلط توڑ مروڑ کر پیش کر اپنے گرو کو یا اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ، ان سے بہتر کیا کوئی دنیا میں ہستی ہو سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہ ہو کہ تمہارا مقام میرے نزدیک وہ ہو جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا؟ یعنی حضرت موسیٰ کے بھائی تھے حضرت ہارون، اور ہر مقام پر حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا مقام میری نظروں میں وہی ہے جو موسیٰ کے پاس ہارون کا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی کو فرمایا، اور یہاں سے کسی کو شک اور شبہ نہ ہو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے کے الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہارا مقام ہارون کی طرح ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہارون حضرت موسیٰ کے بعد نبی بنے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جن کی ذات کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمر بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن بولتا ہے۔ حضرت عمر جو کہا کرتے تھے قرآن کی آیتیں اترا کرتی تھی۔ کئی ایک واقعات حضرت عمر کے مشہور ہے۔ حضرت عمر نے شراب کی پابندی کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا، شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم نہ ماننے پر حضرت عمر نے منافق کی گردن اتار دی۔ اللہ کے حبیب کے پاس لوگ آئے کہ عمر نے مسلمانوں کو ختم کر دیا، قتل کیا۔ اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا کہ عمر نے جو کام کیا ہے صحیح کام کیا ہے، جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں جہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو مشورہ دیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ اس مشورے کو پسند کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر کی زبان پر گویا قرآن جاری ہوا کرتا تھا۔ ایسی کمال والی ہستی جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، جہاں نبی پاک نے ثبت فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میری امت میں سے عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ یہ شان اور عظمت والی ہستی حضرت عمر ابن خطاب، جن کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں کہ ساری نبیوں کی کوالٹیز عمر کے اندر موجود ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ ویسی جلیل القدر ہستی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبی نہیں بن سکتی، تو یہ آج کل کے عام انسانوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ تو یہ ساری باتیں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو پہچانیں، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہمارا جو ایمان ہونا چاہیے اس کو مضبوط کرے، ذرہ برابر بھی اس میں شک آ جائے۔ یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس سے کوئی انسان یہ پوچھے کہ اگر تو نبی ہے تو تیرے پاس کیا معجزہ ہے، کیا دلیل ہے،
اگر کوئی اس سے دلیل بھی طلب کرے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ نبوت کا معاملہ، خاتم النبیین کا معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ اگر کوئی اس میں ذرہ برابر شک، اگر آپ اس سے دلیل طلب کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں کھٹکا ہے، اگر وہ کوئی دلیل ثابت دے دے یا کوئی ایسی محیر العقل جو ہماری ذہن میں نہ آنے والا کوئی ایسا کام کر دے جس کو آپ دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ نبی ہو سکتا ہے، اگر یہ خیال بھی کسی کے دل میں آ جائے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اتنی شک کی بھی گنجائش ختم نبوت کے مسئلے میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے اسی پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، ہمیں عقیدہ رکھنا ہے۔ اور یہ ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے، آپ دیکھیں نماز کے اندر، نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز کو لے کر اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، ہم تو حنفی ہے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ صرف گردن تک ہاتھ اٹھانا ہے، کوئی کہتا ہے دونوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھانا ہے۔ یہ اختلاف ہے۔ ہاتھ باندھنے کو لے کر اختلاف ہے، اور سورہ فاتحہ زور سے پڑھی جائے یا آہستہ پڑھی جائے اس کو لے کر اختلاف ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر ہم تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ جو ہو چکا وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، جو ہوگا وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ہے، لیکن کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ لامحدود ہے، اس کو کوئی محدود نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے وہ عرش پر استوا کیا ہوا ہے۔ یہاں سے کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا، انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض سے لوگوں نے استدلال کیا کہ اللہ کے لیے ایک کرسی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس میں اختلاف ہے، لیکن دو عقیدے ایسے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ امت میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو ان باتوں پر اختلاف کرے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ ان دو عقیدوں میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئیاں کی، جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میرے بعد 30 دجال کذاب ایسے آئیں گے، جھوٹے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ جھوٹے لوگ میرے بعد میری امت میں آئیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 30 لوگ ہوں گے، وہ یکے بعد دیگرے وقت کے مطابق آتے جائیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا کہ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں ہی خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 30 دجال کذاب نہیں آئیں گے۔ یہ 30 کا عدد مکمل ہوگا، 30 لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور میں ہی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اسود عنسی نامی ایک شخص تھا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے ریلیٹیو میں سے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون اس اسود عنسی کا خاتمہ کرے گا، تو یہ حضرت فیروز دیلمی، اسود عنسی جو تھا بڑا پاورفل آدمی تھا، یہ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے محل میں داخل ہوئے اور رات کے وقت میں اس کو قتل کر دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں خبر دی کہ اسود عنسی کو فیروز دیلمی نے ختم کر دیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں کی اور فرمایا کہ فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ اس نے جھوٹے نبی کا خاتمہ کیا اور وہ فیروز کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ